خبریں تو بے شمار ہیں، انٹرنیشنل سکیل کی، نیشنل سکیل کی۔ انٹرنیشنل سکیل پہ ہمارے وزیر اعظم یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے اجلاس میں گئے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں گئے، اس میں 140 کے قریب تقریباً سربراہ مملکت، سربراہان حکومت وہاں جاتے ہیں۔ مجھے خود بھی اتفاق ہوا وہاں جانے کا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس میں نے اٹینڈ کیا ایک مرتبہ، تو ان دنوں میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، ان دنوں میں گیا، اور پھر اگلی مرتبہ مجھے ویسے جانے کا اتفاق ہوا تو جو ہمارے وہاں ہیڈ آف چانسلری تھے ان سے ملاقات ہوئی، اور بھی دیگر جو ہمارے آفیشیل سے ڈپلومیٹک سرکل کے، ہماری ایمبیسی کے، ہمارے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ملیحہ لودھی صاحبہ تھیں ان دنوں، تو میرا ملیحہ لودھی صاحبہ سے بھی رابطہ ہوا، تو اتفاق سے وہ میرے جب دوسری مرتبہ میں امریکہ گیا 2017 میں، یعنی بہت پرانی بات تو نہیں ہے، تو وہ ان کو پرائم منسٹر نے بلا لیا اسلام آباد، تو پھر ان کے نمبر 2 نمبر 3 مجھے ملے۔ وہ جو رپورٹر ہوتا ہے، جرنلسٹ ہوتا ہے، اس کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو پروب کرے، دیکھے، ہر زاویے سے پرکھے، اور عوام کو پھر آگے ان سے آگاہ کرے۔ تو ایک تو میرا عمومی تاثر یہ ابھرا وہاں پہ کہ اقوام متحدہ فورم جو ہے اس کو اوور شیڈو کر گئے ہیں، یعنی اس کو گہنا گئے ہیں دیگر کئی فورم، اور وہ طاقتور ممالک جو ہیں ان کے فورمز ہیں، جس طرح کہ G20 ہے، جس طرح کہ G7 ہے، اب تو برکس کی بھی بات اسی انداز میں، اسی انگ میں کی جا رہی ہے، اور آسیان بھی ایک ہے، بہرحال وہ گو کہ اتنا حاوی نہیں ہے۔ لیکن یہ میں نے کئی لوگوں کو جو فارن افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں ان کو سوال کیے اپنے کچھ ٹی وی پروگرامز میں، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں اس کا اقوام متحدہ کا، انگریزی میں اسے کہتے ہیں اٹس انفلوئنس از ویننگ، اس کا کلاؤڈ، اس کا اثر رسوخ ماند پڑ رہا ہے، اور یہ بات ویسے حقیقت ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ جو سپر پاورز یا سپر منی سپر پاورز، یا جنہیں ہم گلوبل پاورز کہتے ہیں، یا میجر پاور، بڑی بڑی طاقتیں جو عالمی مالیاتی طور پہ بھی طاقتور ہیں، کچھ مالیاتی اور دفاعی طور پہ طاقتور ہیں، کچھ مالیاتی، صرف مالیاتی طور پہ طاقتور ہیں، اور خود کفیل بھی ہیں بہت سے ریسورسز میں، تو وہ دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں، اقوام متحدہ کو بھی کر رہی ہیں۔ اور جس طرح جو بائیڈن کہتے ہیں امریکہ کے صدر، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب ملٹی لیٹرل بینکس کو مزید پیسہ دیا جائے، کانگریس سے میں نے مانگے ہیں $25 ارب، تاکہ جو قومیں پسماندہ ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کی سروائیول کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ اب یہ چیزیں ہیں کہ عملاً تو کسی کی سروائیول کے لیے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ میں اگلے دن ایک رپورٹ پڑھا کہ دنیا کی 1/3 آبادی، یعنی 2.6 ارب لوگ دنیا میں انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں، اور بہت بڑی تعداد، وہ بھی کروڑوں میں ہے، بجلی کی سہولت سے محروم ہے۔ تو ابھی تو اس کرۂ ارض پر بسنے والے جو انسان ہیں، ابھی تو انہیں یکساں سہولتیں نہیں میسر کہ جس کی بنیاد پر وہ آپس میں ان کی رابطہ کاری ہو، مواصلاتی رابطے ہوں، تجارت بڑھے، آپس میں ایک ہیومن انٹریکشن ہو۔ تو ابھی تو یہ کئی معاملات ہیں، تو یہ بڑے بڑے جو ہمارے ہاں اتنے مگرمچھ ممالک ہیں جو خزانوں پر، دنیا کے خزانوں پر سام بن کے بیٹھے ہیں، وہ آسانی سے کہاں یونائٹڈ نیشن کو اپنے چارٹر کے ساتھ، اپنے ہیومن رائٹس ڈکلیریشن کے ساتھ پنپنے دیں گے اور اس پر عمل کرنے دیں گے؟ اور اگر کرنے دیتے ہوتے تو یہ معاملہ کشمیر میں جو آپریشن ہو رہی ہے، اسٹیٹ آپریشن، ریاستی دہشت گردی، بھارت کے اندر جو لنچنگ ہوتی ہے، لنچنگ سمجھتے ہیں نا آپ، یہ کھمبوں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے اگر کوئی مسلمان گائے کو لے کے جا رہا ہو ذبح کرنے کے لیے، جو کرسچنز کے جو ان کے عبادت گاہیں وہ جلا دی جاتی ہیں، اور سکھوں کے جیسے بھائی جوگا سنگھ نے، خالصتان والے جو ہیں UK میں بیسڈ ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کو بالکل ہی لاپتہ اس انداز میں کر دیا جاتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، جو کچھ آزادی کی، خالصتان کی، وہ بھی تنگ آ کے۔ خالصتان کی ان کی باتوں سے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہی تھا کہ وہ
بھارت کا اصل چہرہ جو ہے، مکرو چہرہ، ان پہ اچھی طرح عیاں ہو چکا ہے، اور وہ آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بھارت کے بہکاوے میں آ کے ماضی میں مسلمانوں سے اختلاف کیا، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہیں ان کی طرف سے، لیکن مسلمانوں نے پھر بھی ان کو معاف کیا، درگزر سے کام لیا، اور آپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں وہاں سے آزادی حاصل کرنی چاہیے، جس کے لیے یہ خالصتان موومنٹ، اور خاص طور پہ کینیڈا میں اس پر بہت کام سکھ کمیونٹی نے کیا ہے، اور اس کے ہمدرد جو ہیں ان کی اس جو کاوش ہے، جینون کاوش ہے، اس کے کئی حمایتی ہیں وہاں پہ کینیڈا میں۔ کینیڈا کے لوگ جو انگریزی بولنے والے بھی، فرانسیسی بولنے والے بھی، وہ صرف سکھ نہیں ہیں یا صرف بر صغیر سے گئے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ تو بھائی جوگا سنگھ بتانے لگے کہ جو ان کی بڑی سخت جیلیں ہیں، جہاں پہ بڑی سختیاں کی جاتی ہیں، ظلم کیے جاتے ہیں، قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، وہاں 10 12 سال سے ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں خالصتان موومنٹ کے، ان کو بند کیا گیا ہے کال کوٹھڑیوں میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نظام انصاف کا جب میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ بھارت کے جوڈیشری کے بارے میں عمومی تاثر اچھا ہے، لیکن ان کی بھائی جوگا سنگھ کی باتیں سن کے لگا کہ جہاں پہ ریاستی دہشت گردی آ جائے وہاں ان کی عدالتیں بھی چپ ہیں، وہاں ان کا میڈیا بھی چپ ہے۔ یہ مجھے ایز اے میڈیا پرسن ان کے میڈیا سے اس بات پہ بڑا گلہ ہے کہ کشمیر پالیسی تمام بھارتی پارٹیوں کی ایک ہی رہی، اور وہ جبر کی رہی، وہ غاصبانہ قبضے کی رہی، وہ کریک ڈاؤن کی رہی، وہ لاپتہ افراد کی رہی، انفورسڈ ڈس اپیرنس کی رہی، اجتماعی قبروں کی رہی، عورتوں کو بیوہ بنانے کی رہی، اور نوجوانوں کو مارنے کی رہی، ان کو لاپتہ کرنے کی۔ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے تحت ایسے اختیارات ہیں ان کے فوجیوں کے پاس کہ جیسے وہ جج بھی ہیں، اجتماعی قبریں نکلی وہاں سے۔ تو میڈیا یہ چیزیں وہاں کا ہائی لائٹ نہیں کرتا، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ میڈیا تو دنیا میں، پاکستان کا میڈیا بھی اس میں کوئی ان سے تو بہتر ہے کہ یہاں انہوں نے تن کے رکھا ہوتا ہے حکومت کو، تو کم سے کم وہ تن کے نہ رکھیں تو ایکسپوز تو کریں حکومت کی جو ریاستی دہشت گردی ہے انسانوں کے خلاف۔ مسلمان بھی انسان ہیں، اقلیتیں، سکھ بھی انسان ہیں، مطلب جو وہاں اقلیتیں ہیں کرسچن کی، وہ بھی انسان ہیں، بلکہ وہاں تو ہندوستان کے اندر تو دلت بھی جو ہیں وہ بطور مکمل انسان نہیں ٹریٹ کیے جاتے، وہ بلکہ ان کو ہندو ذات کا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اور ذات پات کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں برہمن سب سے اعلیٰ ذات ہے، باقی سب نیچ ہیں، کمی کمین ہیں، اور ان کو چھوت بھی کہا جاتا ہے، انٹچیبل، کہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ ملیچ ہو جائے گی، پلیت ہو جائے گی۔ تو جہاں یہ نظام ہو، لیکن اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں بین الاقوامی، بڑی بڑی طاقتیں، وہ اپنے مفادات ان کے جڑے ہوئے ہیں، ان کی بڑی مارکیٹ ہونے کے ناطے، ان کے ہم خیال ہونے کے ناطے، اور پھر بھارت کا ایک، جیسے اب G20 میں انہوں نے کیا کہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ ان آنے والے لیڈروں کو پسمایا، یہ لفظ اگر غلط لگا ہے تو میں معذرت چاہ رہا ہوں، تو وہ پسمانے کے بھی ماہر ہیں، پروپیگنڈے کے بھی ماہر ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوئے وہاں۔ تو اب اقوام متحدہ کی طرف آ جائیں تو مجھے چونکہ خود بھی جانے کا اتفاق ہوا، اقوام متحدہ کا بہت بڑا ہال ہے جنرل اسمبلی کا، اس میں جو پریس انکلوجر ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، وہاں سے بیٹھ کے سامنے اپنی آنکھوں سے ساری دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیڈرز ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ان کے وفود کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، 2 روز ملی ہوتی ہیں، 3 روز ان کو ملی ہوتی ہیں، جس میں وہ اپنے پیپرز بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ہلکی سی ٹون میں ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹرانسلیشن بھی چل رہی ہوتی ہیں مختلف زبانوں کی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ تقریباً وہاں ایک بے رخی سی پائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، بلکہ افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے وہ جو سبز پتھر پیچھے ہمارے جو لیڈر جوش سے وہاں جوش خطابت میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے وہ جو بات کر رہے ہیں، یہاں ہمارا وہ ٹی وی فلیش کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ پوری کائنات فتح کر لیا ہے،
ہمارے لیڈر نے، وہاں جون تک نہیں رینگتی، بلکہ وہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آواز کئی آوازوں میں دب گئی ہے. اس کو کہتے ہیں نا کیکوفونی آف ساؤنڈس، یعنی آوازوں کے شور میں آواز دب جاتی ہے. تو ابھی میں بلکہ پڑھ رہا تھا کہ جو بائیڈن کی تقریر، اتنے بڑے اہم لیڈر ہیں دنیا کے، ان کی تقریر پہ بھی دنیا کے بہت سے لیڈر غائب تھے، غیر حاضر تھے. تو یہ صورتحال ہے. دنیا کوئی ایک بے ڈھنگی چال چل رہی ہے، اس میں ہم نے اپنے بھی راستے بنانے ہیں. تو اپنے ہم راستے بنا نہیں رہے، ہم کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی کھو گیا.